اے سیدہ دو جہاں تیرے پردے کے نثار، اے خاتون جنت تیری شرم و حیا کے قربان، اے شہزادی کونین تیری عفت و عصمت پر فدا، تیرا نام پاک وسیلہ نجات، تیرا ذکر جمیل باعث حسنات۔ السلام علیکم سامعین حضرات، آج ہم لے کے آئے ہیں اس واقعے میں بی بی فاطمہ اور رسول اللہ کا واقعہ، رسول اللہ کی وفات پر بی بی فاطمہ کا غم۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پاک کا یعنی لقائے خدا بندی کا وقت آیا تو بنت رسول سیدہ دو جہاں حاضر خدمت ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، بی بی فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا میں ایک عرابی ہوں۔ مگر بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ اس عرابی نے کہا کہ رسول اللہ کی عیادت کو آیا ہوں۔ خاتون جنت نے فرمایا کل آنا۔ آنے والا لوٹ گیا۔ دوسرے دن کاشانہ نبوت پر پھر دستک ہوئی۔ حضرت زہرا نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ایک عرابی ہوں۔ حضرت بطول نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب ملا اپنے آقا کی مزاج پرسی کے لیے بہت دور سے آیا ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ خاتون جنت نے فرمایا کہ ابھی میرے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنا۔ آنے والا پھر لوٹ گیا۔ دروازہ نبوت پر دستک دینے والا تیسری دفعہ پھر حضرت فاطمہ کے کہنے پر واپس جانے والا عزرائیل تھا، جس نے ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک کسی کے اندر آنے کی اجازت طلب نہیں کی تھی اور نہ ہی قیامت تک کرے گا، لیکن یہاں وہ جانتا تھا کہ دروازہ رسالت میں بیٹھی ہوئی پیکر عفت و عصمت اور تصویر شرم و حیا حضرت زہرا ہیں۔ اگر میں اجازت کے بغیر اندر چلا گیا اور میری نظریں اس کے معصوم چہرے پر پڑ گئیں تو ہو سکتا ہے کہ دفتر ملائکہ سے میرا نام کاٹ دیا جائے۔ تیسرے دن پھر آستانہ نبوت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو نبی کے لختے جگر نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملا کہ وہی کل والا عرابی ہوں، امام الانبیاء علیہ السلام کی مزار پرسی کے لیے بہت دور سے آیا ہوں، اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت زہرا نے پھر فرمایا کہ کل آنا۔ دروازہ پھر ہلایا گیا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چشم رحمت کھولی اور فرمایا کہ بیٹی دروازے پر کون ہے؟ عرض کیا کہ کوئی عرابی ہے ابا جان، آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہر روز آپ کی عیادت کو آتا ہے، مگر میں ناسازی مزاج اقدس کے پیش نظر اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کملی والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹی یہ عرابی نہیں، یہ وہ فرشتہ ہے جو باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، اور وہ یہ اسرائیل ہے جو تمہارے باپ کی روح اقدس قبض کر کے آج تمہیں یتیم بنانے آیا ہے۔ اسے میرے آستانہ رسالت اور تمہارے پردے کا خیال ہے جو 3 دن سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے اور اپنے آپ اندر نہیں آ سکتا، اجازت طلب کر رہا ہے، ورنہ اسے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے۔ اور فرمایا کہ بیٹی صبر کرو اور پردہ کر کے دروازہ کھول دو۔ بس یہ سن کر سیدائے دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، اور آج یہ کونین کی شہزادی اور جنت کی عورتوں کی سردار اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو کر یتیم ہو رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پاک کے بعد جب تک سیدہ دو عالم زندہ رہیں کسی نے بھی ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ تمام دن اور ساری رات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اسی لیے کہ رحیم و کریم باپ کی جدائی، مشافق و شفیق والد کی شفقت سے محرومی اور یتیمی کا احساس کبھی کبھی حضرت علی کے قدموں پر گر کر روتی اور کبھی شہزادوں کو گود میں لے کر آہیں بھرتی، اور جب یہ نور چشم مصطفیٰ علیہ السلام روتی تو عرش کے فرشتے بھی ساتھ روتے، جنت کے گلمان روتے، فردوس کی حوریں روتی، زمین و آسمان روتے، جنت کے رضوان روتے، گرز کی کائنات کا ذرہ ذرہ روتا، یہ ہستی تو فطرت بے خودی میں مسکراتی اور یہ روتی تو ساری کائنات آنسو بہاتی۔ علی نے تسلی دی، مدینہ منورہ کی عورتوں نے تسلی دی، کنیزوں نے حوصلہ دیا، مگر خاتون جنت کے لیے باپ کی جدائی کا صدمہ ایک ایسا صدمہ تھا اور ایک ایسا غم تھا جس کا علاج نہ علی کے پاس تھا اور نہ مدینہ کی عورتوں کے پاس، اور ایسا صدمہ و غم، درد و الم وہی ایک بیٹی ہی جان سکتی ہے جو ماں کے پیار سے پہلے ہی محروم ہو گئی ہو اور پھر باپ کی شفقت سے محروم ہو کر یتیم ہو جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرا کو چپ کرانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اے خاتون جنت، میں جانتا ہوں کہ یہ صدمہ تمہارے لیے قیامت ہے، مگر اپنے اس رحیم و کریم کی وصیت یاد کر کے صبر کرو،
اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رونے سے آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے اور زمین پر لرزہ طاری ہو جائے، اور کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے۔ باپ کی وصیتیں پیش نظر بیٹی نے رونا بند کر دیا اور عرض کیا، آقا آج رات مجھے میرے باپ کے روضائے اقدس پر لے چلنا، وہ بہت ممکن ہے کہ آتش غمِ فراق آنسوؤں سے بجھ جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور لے چلوں گا۔ آدھی رات ہوئی جب مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں خاموشی چھا گئی اور کائنات کا ذرہ ذرہ محو خواب ہو گیا تو حضرت علی اٹھی، دیکھا تو سیدہ دو عالم بے ہوش پڑی ہیں۔ چہرائے اقدس پر حضرت علی نے پانی چھڑکا، بطول کو ہوش آیا، آنکھیں کھولیں اور پوچھا کہ رات کتنی باقی ہے؟ شیر خدا نے فرمایا کہ ابھی آدھی رات گزری ہے۔ تو حضرت زہرا نے عرض کیا کہ پھر مجھے ابا جان کے مزار پر انور پہ لے چلا۔ جناب علی نے فرمایا کہ اٹھو اور چلو۔ عرض کیا کہ بیٹی اور زینب دونوں شہزادوں کو بھی جگاؤ اور پھر ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو سہارا دیا، سر پر چادریں اڑائی، بازو کو تھاما اور پھر اسی طرح اس نورانی قافلہ آدھی رات میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضائے اقدس کی طرف روانہ ہوا، اور وہ سیدہ دو جہاں خدمت میں حاضر ہوئی تو امام انبیاء اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج آدھی رات کے وقت سید الانبیاء علیہ السلام کی لخت جگر باپ کی تربت اطہر کی زیارت کر کے آتش ہجر اور فراق کو اپنے آنسوؤں کے قطروں سے بجھانے جا رہی ہیں۔ اپنے دونوں شہزادے حسن اور حسین کو اپنے پہلوؤں میں لیے اور اپنی بیٹی سیدہ بی بی زینب کے سر پر ہاتھ رکھے جا رہی ہیں، قدم لڑکھڑا رہے ہیں اور دامن آنسوؤں سے تر ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدہ نے سرد آہ بھری۔ بیٹی زینب نے پوچھا، اماں جان آپ کیوں روتی ہیں اور آہیں کیوں بھرتی؟ ماں نے فرمایا، بیٹی مجھے آج یہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوتے وقت تو بھی اپنے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے روضائے پاک کی جالی چومنے کے لیے آئے گی۔ آج میرے ساتھ تو ہے اور اس وقت تیرے ساتھ بچی سکینہ ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن اور حسین ہیں اور کل تیرے ساتھ اون اور محمد ہوں گے۔ راستہ طے ہوتا گیا اور منزل قریب ہوتی گئی، اور پھر یوں ہی حضرت فاطمہ کی نگاہ اور بیٹی کی نظر اپنے باپ کے روضے پر پڑی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی، اے کائنات کے افضل، آپ کو خاک سے کیا تعلق؟ اتنا کہا اور روضے سے گر پڑی اور چہرے پر مزار پر انوار کی خاک ملی، اور اتنا روئیں کہ روضائے اطہر بھی ہر روز حاضری دینے والے 70,000 فرشتے بھی تڑپ اٹھے، اور فرمایا کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر ان مصیبتوں کو دنوں پر ڈالا جائے تو وہ بھی راتیں ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ آج سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربت پاک سے مجھے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں بھی نہیں پائی۔ ایک رات حضرت علی دیر سے گھر آئے تو خاتون جنت نے عرض کیا کہ آقا آج اتنی دیر سے آپ کیوں آئے ہو اور کہاں پر تھے؟ جناب شیر خدا نے فرمایا کہ بس تمہارے باپ امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھ کر پیاری پیاری باتیں سنتے دیر ہو گئی ہے۔ حضرت زہرا نے پوچھا کہ میرے ابا جان نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے جہیز میں ایک جوتی دی جس پر لیل و جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اپنے داماد کو ایک ایسا تاج دیا جس پر ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سیدہ عالم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید حضرت علی یہ خیال کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دیا اور داماد کو قیمتی تاج بھی دیا جس پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہیں، مگر میرے ابا جان سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہزادے دو جہاں ہیں اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا؟ مٹی کے 2 پیالے، چمڑے کا ایک مشکزہ، کھجور کی ایک چٹائی اور ایک چکی اور ایک مسلح، اور پھر داماد کے لیے نہ کوئی جوڑا اور نہ ہی کوئی گھوڑا۔ اسی خیال میں کئی راتیں اور کئی دن گزر گئے کہ ایک رات حضرت علی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام پر حضرت فاطمہ ایک نورانی مرصع اور ہیروں کے جڑے ہوئے ایک سنہرے تخت پر جلوہ افروز ہیں، اور ہزاروں حورانے بہشتی ان کی غلامی میں حاضر ہیں۔ جب حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلاؤ، تو کونین سے کہا گیا کہ حضرت زہرا نے ایک حسین اور جمیل کنیز جو کہ زورق اور پوشاک پہنے ہوئے قیمتی زیورات سے آراستہ تھی، ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور حوض کوثر سے
حضرت علی کے لیے پانی کا پیالہ لا۔ تب شیر خدا نے پوچھا، یہ کنیز کون ہے؟ تو خاتون جنت نے جواب دیا، یہ کنیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہی بیٹی ہے جس کا ذکر میرے ابا جان نے آپ سے کیا تھا۔ تو سامعین حضرات، آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل پر جڑے رہیں۔ ایسے ہی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صدف ٹور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیے۔